باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو ان چیزوں کے بارے میں تھی جن پہ سجدہ کرنا غلط ہے اور ساتھ میں ان چیزوں کے بارے میں ہے جن پہ سجدہ کرنا صحیح ہے. گویا کہ سجدے گاہ کے بارے میں ہماری گفتگو ہے. تو کل انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ سجدہ اس چیز پر کیا جا سکتا ہے جو زمین ہو یا زمین سے نکلتی ہو لیکن وہ معادن نہ ہو. ٹھیک ہے. آج یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کاغذ پہ سجدہ کرنا صحیح ہے یا غلط. کہتے ہیں کہ کاغذ پر سجدہ کرنا صحیح ہے. کیوں؟ دلیل. کیونکہ ابھی یہ توضیحی مسائل تو نہیں ہے کہ ہم بغیر دلیل کے ایک بات پڑھیں اور بات ختم. ٹھیک. فرماتے ہیں اس کے بارے میں جو ہے کیا ہے نص صحیح آئی ہے کہ کاغذ پر جو ہے کیا ہے سجدہ کرنا صحیح ہے. جب نص آ گئی تو اب تو بات ختم ہو گئی نا. ٹھیک. اچھا، ہر کاغذ پہ سجدہ صحیح ہے؟ کیونکہ کوئی کاغذ ایسا ہے جو لکڑی سے بنتا ہے، کوئی کاغذ ایسا ہے جو روئی سے کپاس سے بنتا ہے، ممکن ہے کوئی کاغذ ایسا ہو جو ریشم سے بنتا ہو. کہتے فی الحال فی الجملہ یعنی یہ موٹی بات ذہن میں رکھ دیں کہ کاغذ پر سجدہ جو ہے کیا ہے وہ صحیح ہے. باقی کن چیزوں سے بنتا ہے؟ اگر کاغذ کے اجزاء ایسے ہیں جن پر سجدہ صحیح نہیں تو پھر اس کاغذ پر بھی سجدہ صحیح نہیں. لیکن اگر کاغذ کے اجزاء ایسے ہیں جن پہ سجدہ صحیح ہے تو پھر اس کاغذ پر بھی جو کیا ہے وہ سجدہ صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کاغذ کس چیز سے بنتا ہے؟ فرماتے ہیں کاغذ جو ہے کیا کنب ایک گھاس کی قسم ہے، کنب سے بنتا ہے اور اس میں جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں نورا ہوتا ہے. نورا کیا ہے؟ جس کا ترجمہ آپ بال صفا پاؤڈر کر سکتے ہیں. بیٹا نورا بھی ایک پہاڑ سے چیز نکلتی ہے جیسے چونا پہاڑ سے نکلتا ہے. پھر اس کو آگ میں پکاتے ہیں، پکانے کے بعد جو ہے کیا ہے اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جناب وہ جہاں بھی لگے گا وہاں کے بالوں کا صفایا کر دے گا. اب اگر نورا کاغذ میں ہے تو نورا تو ایسی چیز ہے جو پکنے کی وجہ سے حالت تبدیل ہونے کی وجہ سے اسم الارض سے خارج ہو جائے گا. پھر تو اس پہ سجدہ صحیح نہیں ہے. پر یہ تفصیلیں تقریباً 1 پیج کی جو ہم عبارت میں پڑھیں گے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کاغذ ایسا ہے جو آپ کے سامنے ہے اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے تو لکھے ہوئے کاغذ پہ سجدہ ٹھیک ہے یا سجدہ ٹھیک نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ لکھے ہوئے کاغذ پر سجدہ جو ہے کرنا کیا ہے مکروہ ہے. ٹھیک ہے. البتہ وہ لکھا ہوا ایسا ہو کہ پورا لکھا ہے جہاں پیشانی آپ کی لگے نا وہ جگہ لکھی ہوئی نہیں ہے. جیسے یہ لمحہ کی کتاب ابھی آپ کے سامنے ہے، دیکھیں یہ جگہ جو ہے کیا ہے بیچ والی جہاں اسادس ترک الکلام یہ تو خالی ہے نا، یہ سائڈیں لکھی ہوئی ہیں. اب اس پہ سجدہ کرنا کیا ہے مکروہ ہے. ٹھیک ہے. کیوں مکروہ ہے بھائی؟ اس کے اسباب یا تو یہ کہ ہم نے کہا تھا ہر وہ چیز جو توجہ کو اپنی طرف جلب کرے وہ سامنے ہوگی تو نماز مکروہ ہوگی. جب آپ سجدہ کرنے جائیں گے تو لکھائی پہ بھی نظر پڑے گی، پھر آپ کی توجہ ادھر ادھر ہو سکتی ہے. یا یہ کہ بھائی جس سیاہی کے ساتھ لکھا گیا ہے ایک ایسی سیاہی ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہوتا، صرف کلر ہوتا ہے. جیسے عام سیاہی والے پین پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے. ایک سیاہی ایسی جو بال پین کی طرح وہ جب بھی جو ہے کیا ہے لکھتی ہے تو گویا کہ اوپر سے ایک تہ جم جاتی ہے. اگر تہ اس کا جم گیا تو پھر سجدہ کرنا مشکل ہو جائے گا. اگر تہ نہ جمے تو پھر جو ہے کیا ہے اس پہ سجدے کرنے کے کراہت کا کہا گیا ہے. تو دوسری پہ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَجُوزُ سُجُودُ یہاں سے پڑھنا ہے. چلیں آج مجھے ذرا جلدی بھی ہے لیکن 1-2 نحوی سوال بھی ہو جائیں جناب نسیم صاحب سے. یہ سجودو کو میں نے مرفوع کیوں پڑھا؟ جی بیٹا جمع تو ہے، مرفوع کیوں پڑھا میں نے؟ جی مشاہدہ. احسنتم. یہ جزو کا فاعل ہے. جائز ہے سجدہ کرنا کاغذ پر فی الجملہ. فی الجملہ یعنی کیا؟ یعنی آپ ہر کاغذ کو سامنے نہیں لے آئیں، اجمالی طور پر. جیسے میں کہتا ہوں بھائی آج چھٹی ہوگی، یعنی آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ آج چھٹی ہوگی،
لیکن درسوں کے بعد ہوگی، درسوں سے پہلے ہوگی، ٹھیک ہے، نماز کے بعد ہوگی، نماز سے پہلے. آپ کہیں سائن نے یہ تفصیل نہیں بتائی، اجمالی طور پر یہ بات بتا دی ہے اجماعاً. اور مشاہد صاحب اس میں اجماع بھی کیا گیا ہے، یعنی علماء متفق ہیں. لنص صحیح ہے، اس لیے کہ صحیح نص موجود ہے. بھائی نص اس کلام کو کہتے ہیں جس کے مطلب پر وہ ایسی تو دلالت کرے کہ وہ اس مطلب کے خلاف کوئی احتمال نہ ہو. الدال لے وہ نص جو دلالت کرتی علیہ. بیٹا علیہ کی ضمیر کہاں پلٹے گی؟ جواز سجود، یعنی سجدے کے جائز ہونے پر. ہاں ہاں پھر کیا علی الکرتاس؟ سجدے کو کہاں سے بیچ میں لے آئیں گے؟ سجود علی الکرتاس دلالت کرتی ہے نص کس پر؟ سجود علی الکرتاس پر، کہ کاغذ پر سجدہ کرنا صحیح ہے. وبہ خرج عن اصلہ، اور اسی نص کی وجہ سے، بہی کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ نص کی طرف. اسی نص کی وجہ سے خرج الکرتاس عن اصلہ، یہ کرتاس جو ہے وہ اپنے اصل قانون سے خارج ہو گیا. المقتضی، وہ اصل کیا تھا؟ تقاضا کرتا تھا لعدم جواز سجود علیہ، کہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے سجدہ کرنا علیہ، کس پر؟ کرتاس پر. کیوں؟ لأن الکرتاس مرکب من جزئین، اس لیے کہ کرتاس جب بیٹا بنتا ہے تو اس میں کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ 2 جز ہوتے ہیں. لا یصح السجود علیہما، یہ تو کمال کی بات ہے، ان دونوں پر سجدہ کرنا صحیح نہیں. یعنی فرض کریں کہ بھائی ایک جز ہے پانی، فرض کریں دوسرا جز ہے کپاس، ٹھیک ہے، نہ پانی پہ سجدہ صحیح ہے نہ کپاس پہ، لیکن جب دونوں مل کر کاغذ بن جاتے ہیں تو اس پہ سجدہ کیا ہے؟ صحیح ہے. وہ ہما، بھائی وہ دونوں جز تو ہمیں بتا دو. اور نورا، ایک نورا ہے، نورا یعنی بال صفا پاؤڈر. وما مازجہا، اور وہ چیز جو نورے کے ساتھ مکس ہوتی ہے. وہ نورے کے ساتھ کون سی چیز مکس ہوتی ہے؟ من القطن، بیٹا قطن یعنی کپاس، ٹھیک ہے. والقطان، قطان بھی کپاس کی طرح ایک چیز ہے، یعنی جو لباس میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وغیرہما، یا ان دو کے علاوہ کوئی اور چیز بھی نورے کے ساتھ مل سکتی ہے لیکن اس پر بھی سجدہ صحیح نہیں ہوتا. فلا مجال للتوقف فیہ، بس کوئی گنجائش نہیں کہ ہم توقف کریں فیہ جواز سجود میں. فی الجملہ، اجمالی طور پر بھائی آپ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ کہہ دیں کہ سجدہ جائز ہے. والمصنف ہونا خصہ بالکرتاس، اور مصنف صاحب نے کتاب لمہ میں، بیٹا لمہ کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا؟ ہونا سے. مصنف صاحب نے کتاب لمہ میں خصہ بالکرتاس، اس جو ہے کیا ہے جواز سجود کو مخصوص کیا ہے اس کاغذ کے ساتھ، المتخذ من النبات، جس کاغذ کو بنایا جاتا ہے جڑی بوٹیوں سے. کل قطن، جیسے قطن ہے اور قطان ہے، اور جو ہے کیا ہے بیٹا کنب کو 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، کنب بھی ظاہراً پڑھ سکتے ہیں، کنب بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی ایک جو گھاس کی قسم ہے. وَلَوْ اتُّخِذَ مِنَ الْحَرِيرِ، اگر کاغذ کو ریشم سے بنایا جائے، لم یصح السجود علیہ، تو پھر اس پر سجدہ کرنا مشاہد صحیح نہیں ہے. وَهَذَا إِنَّمَا يُبْنَى، هذا یہ جو ہم نے بات کی کون سی، کہ کپاس والے کاغذ پہ سجدہ جائز ہے، ٹھیک ہے، قطان والے پہ سجدہ جائز ہے، یہ اس صورت میں ہے علی القول باشتراط کون هذه الاشیاء، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ شرط ہے کہ یہ اشیاء کون سی بیٹا؟ کپاس، قطان، کنب، ممن لا یلبس بالفعل، یہ ان چیزوں میں سے ہیں جو بالفعل پہنی نہیں جاتی، لباس نہیں ہے. حتیٰ، بھائی یہ کیوں بات کہیں کہ یہ غیر ملبوس ہے؟ حتیٰ، تاکہ یکون المتخذ منہا، ہو جائے وہ کاغذ جو بنایا جاتا ہے ان اشیاء سے، غیر ممنوع، وہ ممنوع نہ. اگر آپ کہتے ہیں کہ کپاس تو لباس ہے، پھر تو آٹومیٹک سجدہ منع ہو جائے گا. لیکن آپ کہیں کہ بھائی کپاس بالفعل لباس نہیں ہے، تو پھر اس پہ سجدے کی ممانعت بھی نہیں ہوگی. اور کون غیر مغزول اصل، یا ہم یہ کہیں کہ وہ کپاس جو ہے نا بھائی وہ آپس میں کیا بنی ہوئی نہیں ہے،
जेके पाण सिंधी में उड़ण चवंदा आहियूं, ठीकु आहे, उहा उणियल न आहे। इन जवज़ना हो फीमा दून अल मगजूल, इन जवज़ना हो, अगर हम सजदे को जायज करार दें उस चीज पर जो मगजूल न हो। वकिलाहुमा, जबकि मुसन्निफ साहब ला यकुलु बिहिल मुसन्निफ, इन दोनों का कायल नहीं, यानी मुसन्निफ ये भी नहीं कहता कि कपास ला युलबसु बिलफिल, बल्कि कहता लिबास है, और गैर मगजूल वाली बात भी नहीं कहता। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि कपास वाले कागज पे सजदा सही है? फिर तो सही नहीं होना चाहिए। वह अम्मा इखराजुल हरीर फज़ाहिर, हाँ रेशम को तो खारिज करना बिल्कुल जाहिर है कि रेशम पे सजदा नहीं होगा। अलहाजा लिअन्नहु ला यसिहु सुजूद अलैहि बिहाल, जबकि रेशम पर तो भाई सजदा किसी भी हालत में सही नहीं। किसी भी हालत का मतलब क्या है? मगजूल हो तो भी सही नहीं, गैर मगजूल हो तो भी सही नहीं, ला युलबसु बिलफिल हो तो भी सही नहीं, युलबसु बिलफिल हो तो भी सही नहीं। वहाद शर्त, फरमाती ये जो शर्त लगे कौन सी, कि वो कागज कपास से बना हुआ हो या उस घास से बना हुआ हो, अला तकदीर जवाज सुजूद अला हाज़िल अशिया, क्या इस फर्ज पर है कि जायज है सजदा करना इन अशिया पर, लई सब वाज़ेह, कभी ये वाज़ेह नहीं है। भाई कपास पे तो कोई भी सजदे को जायज करार नहीं देता, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये कागज अगर कपास से बनाया गया है, अगर कपास पर सजदा जायज है तो उसके कागज पर भी जायज होगा? कहते ये बात क्लियर हमारे लिए नहीं है। लिअन्नहु तक़यीद लिमुतलक नस, इसलिए कि ये आप जो कैद लगाते हैं ना कि जिस चीज से कागज बने उस पर भी सजदा सही हो, ये तो आप कैद लगाते हैं, नस मुतलक है। नस ने ये कह दिया भाई कागज पर सजदा करना सही है, उसके अज्जा को मद्देनजर नहीं रखा। और तखसीस आम ही, या आप ये एक किस्म की तखसीस लगाते हैं नस के आम को। अगर नस को आप आम मानते हैं, यानी नस हर कागज पे सजदे को सही करार देती है, तो आप क्यों कहते हैं भाई जिस कागज के अज्जा पे सजदा सही है उस कागज पर भी सही है, और जिसके अज्जा पर सजदा सही नहीं तो उस कागज पर सजदा सही नहीं। मिन गैर फायदा, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। लिअन्न ज़ालिका ला युज़िलहु, इसलिए कि ये जो शर्त आप लगाते हैं, ठीक है, ये उस कागज को खत्म नहीं करती अन हुक्म मुखालिफत असल, उस हुक्म से जो असल के मुखालिफ है। असल क्या था कि अज्जा कागज पे सजदा जायज है तो कागज पे भी सजदा जायज, अगर अज्जा पर सही नहीं तो कागज पर भी सही। फिर तो आपने कागज के अलग से बात करने की क्या जरूरत थी? भाई आप तो कहते हैं कि अगर अज्जा पे सजदा सही नहीं तो भी कागज पे सही है, ये कानून के तो खिलाफ है ना, ठीक है, तो ये आपका कैद लगाना कोई फायदा नहीं देगा। फ़इन्न अज्जा नूरा, बेतहकीक के नूरे के जो अज्जा हैं, अलमुनबस्सत फीह, अलमुनबस्सा का मतलब क्या है? जो फैले हुए हैं, अदा जी के पकड़े हैं, ठीक है, इस कागज में बहस इस तरीके से ला युतमय्यज़ मिन जौहरिल खलीत, हम तमयीज नहीं दे सकते हैं उस मिक्स शुदा चीज के हकीकत की, ठीक है, जुज़उन यतिम अलैहि सुजूद। भाई हम ये कहें कि तवज्जो कि भाई नूरा इस कागज में मिला हुआ है, लेकिन इस अंगूठी के बराबर फला जगह पर नूरा नहीं है जिससे सजदा सही होता है। नूरा तो सब में मिक्स है ना, आपकी ये फिर आके टाल मटोल करना, कपास पे सजदा सही है तो कागज पे भी सही। भाई कपास पे सही हो भी तो भी नूरे को आप क्या करेंगे? नूरे पे तो कोई सजदे को सही करार नहीं देता है। बस आप इस्तिस्नान कहते हैं कागज पर सजदा सही है, अज्जा वाली बात को मद्देनजर न रखें। और ला युतमय्यज़ मिन जौहर खलीत, भाई मिक्स शुदा चीज की हकीकत को आप तमयीज नहीं दे सकते। क्या? ला युतमय्यज़ जुज़उन, कि इसका ये फला जुज है, यतिम्मु अलैहि सुजूद, जिस पर सजदा करना क्या होता है? काफी होता है। काफियतुन फिल मन, काफियतुन बेटा खबर है किसकी? फ़इन अज्जा अन्नूरत काफियतुन, ये नूर के अज्जा क्या है? काफी हैं। फिल मन, कि हमें कागज पर सजदे करने से मना कर दें। फला युफीदुहु मा युखालितुहा, बस फायदा नहीं देगा। हु की जमीर कहाँ जाएगी बेटा? जवाज सुजूद की तरफ।
جواز سجود کو فائدہ نہیں دے گا کون؟ ما وہ چیز جو یخالط النورہ جو نورے کے ساتھ مکس ہو گئی ہے، من الاجزاء ان اجزاء میں سے، التی یصح السجود علیہا منفردۃ جن پر الگ سے سجدہ کرنا صحیح تھا مشاہد، لیکن اب تو نورا مکس ہو گیا نا، اب تو ان کا الگ سجدہ کرنا صحیح ہو یا نہ ہو، جب نورے کے ساتھ وہ مل گئی تو پھر تو آٹومیٹک سجدہ غلط ہو جائے گا۔ وہ فی ذکرہ اور مصنف صاحب نے کتاب ذکرہ میں جوز سجود علیہ جائز قرار دیا ہے سجدہ کرنا علیہ کاغذ پر، ٹھیک ہے، ان اتخذ من القنب اگر اس کو بنایا جائے کس سے بیٹا؟ قنب وہ جو گھاس ہے، واستظہر المنع اور مصنف صاحب نے ظاہر کیا ہے منع سجدہ کو کہ سجدہ نہیں کرو کس پر؟ من المتخذ من الحریر اس کاغذ پر جو ریشم سے بنایا جائے، وہ بن المتخذ من القطن والقطان، ہاں باقی مصنف صاحب نے بنا رکھی ہے، ٹھیک ہے، اس کاغذ کی جو بنایا جائے کپاس سے یا قطان سے، اللہ جواز سجود علیہما، یہ کہا کہ بھائی اگر کپاس پہ سجدہ صحیح ہے تو اس سے بنے ہوئے کاغذ پر بھی صحیح، اگر قطان پہ سجدہ صحیح ہے تو اس سے بنے ہوئے کاغذ پر بھی سجدہ صحیح۔ گویا کہ مصنف صاحب نے کاغذ کے تین قسم کر دیے، کنب والے پہ سجدہ بالکل صحیح، حریر والے پہ بالکل صحیح نہیں، وہ کاغذ جو ان دو چیزوں سے بنایا جائے اس میں کاغذ کے سجدے کا حکم الگ سے بیان نہیں کیا، بلکہ کہا کہ اگر ان دونوں پر سجدہ صحیح ہے تو اس سے بنے ہوئے کاغذ پر بھی صحیح، اگر ان دونوں پر سجدہ صحیح نہیں ہے تو بنے ہوئے کاغذ پر بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ یشکل تجویز والقنب، کہتے ہیں مصنف صاحب نے جو جائز قرار دیا ہے کنب والے کاغذ پہ سجدہ، اس میں بھی اعتراض ہے، کیوں؟ فرماتے بھائی میرے یشکل تجویز سجود الکنب علی اصل ہی کی ضمیر اصل کنب، بھائی بعض ملک کہتے ہیں جہاں کنب کو بھی لباس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے مشاہد، پھر تو کپاس والی بات کنب میں بھی کرنی چاہیے، جیسے کپاس نے کہا کہ اگر کپاس پہ سجدہ صحیح تو اس کے کاغذ پہ بھی صحیح، پھر کنب میں بھی یہ کہیں کہ اگر کنب پہ سجدہ صحیح ہوگا تو اس کے کاغذ پہ بھی صحیح ہوگا، لحکم المصنف فیہا، اس لیے کہ مصنف نے ذکرہ میں حکم لگایا ہے بکون الکنب ملبوسا فی بعض البلاد، کہ بھائی کنب بھی بعض جو کیا ہے ملکوں میں یا بعض شہروں میں پہنا جاتا ہے، وَأَنَّ ذَلِكَ اور بعض بلاد میں اس کا پہننا، ٹھیک ہے، یوجب سبب بنتا ہے عموم تحریم، تو اس پہ سجدہ کرنا کیا ہو جائے عام، جیسے کل بیٹا آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی چیز کسی اور جگہ کھائی جاتی ہے آپ کے ہاں نہیں کھائی جاتی تو بھی اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے، تو اسی طریقے سے لباس میں بھی یہی قید ہے، اگر کوئی چیز ہندوستان میں لباس کے طور پہ استعمال ہوتی ہے پاکستان میں لباس کے طور پہ استعمال نہیں ہوتی تو بھی اس پہ سجدہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وقال المصنف فی الذکر ایضا، مصنف نے ذکرہ میں یہ بات بھی کہی ہے، فی النفس من القرطاس شیء، کہا خود اس کاغذ میں ایک ایسی چیز ہے، ٹھیک ہے، کہ اس پہ سجدے کرنے سے پریشانی ہو جاتی ہے، کیوں؟ من حیث اشتمالہ النورہ، اس لیے کہ کاغذ مشتمل ہوتا ہے کس پر بیٹا؟ نورے پر، نورہ کیا ہے؟ المستحیلہ، جس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، من اسم الارض، زمین کے نام سے، بالاحراق، جلنے کی وجہ سے، قال الا ان نقول الغالب جوہر القرطاس، مگر یہ کہ ہم کہیں کہ بھائی کاغذ جب بنتا ہے نا تو نورے کی اس میں ملاوٹ بہت کم ہوتی ہے، باقی جو کاغذ کی اصلیت ہے نا وہ نورے پہ چھا جاتی ہے، حاوی ہو جاتی ہے، اور نقول جمود نورا، یا ہم یہ کہیں کہ نورا تو جم جاتا ہے، ٹھیک ہے، جم جانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ جو آپ کے سامنے یہ نورا نہیں ہے، یرد الیہ اسم الارض، یا یوں کہیں کہ نورا جب پاؤڈر کی صورت میں پھر تو وہ ارض نہیں ہے، لیکن جمنے کے بعد وہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ارض ہو جاتا ہے، تو کاغذ میں ابھی پاؤڈر تو نہیں ہے نا، یہ جمع ہوا ہے تو یہ پھر اس کو ارض کا نام دے دیتا ہے، نتیجے میں نورا ہے لیکن پھر وہ ارض ہو گیا، لہذا سجدہ اس پر صحیح ہے۔ وہذا الاراد متجہ، کہتے یہ اعتراض بالکل اچھا ہے کہ بھائی کاغذ پہ سجدہ کرنا دقت والی چیز ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس پر سجدہ کرنا مشاہد مشکل کام ہے، لیکن
لولا خروج القرطاس بالنص صحیح ہے وعمل الاصحاب. کیا کریں کہ بھائی صحیح نص نے کہا کہ کاغذ پہ سجدہ صحیح ہے، اور علماء کا اصحاب کا عمل بھی یہی ہے. وما دفع به الاشکال غیر واضح، کہتے باقی وہ چیز جس کے ذریعے اشکال کو دور کیا گیا وہ واضح نہیں. بھائی اشکال تو یہ تھا کہ کاغذ پہ سجدہ کرنا صحیح نہیں، پھر اس کا دفاع ایسے کیا گیا کہ کاغذ میں نورے کی مقدار بہت کم ہے، دوسری چیز غالب ہو جاتی ہے، لہذا سجدہ صحیح ہے. کہتے بھائی غالب ہو پھر بھی نورا تو ہے نا، صحیح نہیں ہونا چاہیے. نص کو مد نظر رکھیں گے تو صحیح ہے، عمل اصحاب کو مد نظر رکھیں گے تو صحیح ہے. باقی یہ جو آپ آگے اعتراض کو ختم کر کے پھر سجدے کو صحیح قرار دیتے، اعتراض ختم نہیں ہوگا. غیر واضح فإن اغلبیت المسوق بالتحقیق کہ جو بنایا گیا ہے اس کا غالب ہونا لا یکفی، یہ اغلبیت کافی نہیں ہے. ما امتزاج ہی، جبکہ یہ کاغذ جو ہے یہ ملا ہوا ہے، یا ما امتیاز المسوق بغیر المسوق، ٹھیک ہے، یا بھائی مسوق بھی نہیں، مصوق وہ چیز جو سجدے کو جائز کرتی ہے، کیا مصوق وہ چیز جو سجدے کو جائز کرتی ہے وہ اغلب تو ہے، لیکن اس کے ساتھ پانی کی اگر جو ہے کیا پورا ڈرم ہو اس میں اگر ذرا بھی نجاست گر جائے تو وہ اپنا اثر تو دکھائے گی نا. ٹھیک. وہ ان بساط سے اجزائہما بحیث لا یتمیز، اور ان کے اجزاء اس طریقے سے مکس ہو گئے ہیں کہ لا یتمیز، آپ ان میں تمییز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. وکون جمود نورا، اور یہ جو آپ نے کہا کہ نورے کا جم جانا، یہ یرد الی النورۃ اسم الارض، یہ لوٹا دیتا ہے نورے کو زمین کا نام، فی غایت ضعف، یہ انتہائی ضعیف ہے. وعلی قولہ رحمہ اللہ لو شک فی جنس المتخذ منہ کما هو الاغلب، بھائی اگر شک کیا جائے فی جنس المتخذ منہ، اس جنس میں جس سے اس کاغذ کو بنایا گیا ہے، کما هو الاغلب، جیسے مشاہد اغلب کاغذ آپ جو دیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ کس سے بنا ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا. وہ جو کمپنی کا مالک ہو یا ایجنسی کا مالک ہو ممکن ہے اس کو پتہ ہو، اکثر اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو لم یصح السجود علیہ، بیٹا پھر صحیح نہیں ہوگا سجدہ کرنا کاغذ پر. کیوں؟ لے شک کے فی حصول شرط صحت، اس لیے کہ ہمیں شک ہے کہ وہ شرط صحت موجود ہے یا نہیں. وہ شرط صحت کیا تھی کہ کنب سے بنایا گیا ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کنب سے بنایا گیا ہے یا کسی اور چیز سے بنایا گیا ہے. وہ بہذا اگر اس بات کو مد نظر رکھیں، کون سی بات کو؟ جب آپ کو شک ہے کہ اس کے اجزاء کون سے ہیں، ینسد باب السجود علیہ غالبا، تو بند ہو جائے گا سجدے کا دروازہ اس کاغذ پر اکثر اوقات. جس کو پتا ہوگا وہ تو کر سکے گا، باقی لوگ شک کی صورت میں سجدہ نہیں کریں گے. وہ وغیر مسموع فی مقابل النص و عمل الاصحاب، لیکن بھائی یہ جو آپ نے بات کہی کہ سجدہ کرنا صحیح نہیں، اس بات کو ہم نہیں سنیں گے. کیوں؟ اس کے مقابلے میں نص بھی ہے اور عمل اصحاب بھی ہے. وَيَكْرَهُ السُّجُودُ عَلَى الْمَكْتُوبِ مِنَ الْكَاغَذِ، کاغذ میں سے جو لکھا ہوا ہے اس پر سجدہ کرنا مکروہ ہے، البتہ کب؟ ملاقات الجبہۃ، جب ہماری پیشانی ملے، لما اس کاغذ پر، یقع علیہ اسم سجود، بھائی اتنی ملاقات ہوئی کہ جس پر سجدے کا نام فٹ آ سکتا ہے، خالی من الکتابت، وہ خالی ہو کتابت سے. ٹھیک. وہ بعضهم لم یعتبر ذلک، لیکن بعض لوگوں نے اس چیز کو معتبر نہیں کیا کہ وہ جگہ خالی ہو کتابت سے یا وہ جگہ خالی نہ ہو. بنا علی کون المداد ارضا، ان کی بنا کیا ہے بیٹا کہ یہ جو مداد یعنی مس سیاہی، یہ جو سیاہی ہے یہ ارضا یہ عارضی چیز ہے. عارضی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی الگ سے تہ نہیں ہے، اس کا کوئی الگ سے جسم نہیں ہے. لا یحول بین الجبہۃ وجوہر القرطاس، یہ سیاہی رکاوٹ نہیں بلکہ آپ کی پیشانی اور کاغذ کی جو کیا ہے اصلیت کی ملاقات پر. وضعف ظاہر، بھائی یہ آپ کی بات ضعیف ہے، اس کا ضعف ہونا ظاہر ہے. بھائی دیوار پہ جب تک کلر نہیں تھا تب تک تو آپ ہاتھ رکھتے تھے تو آپ کا ہاتھ ڈائریکٹ دیوار پہ لگتا تھا، کلر کے بعد دیوار اور آپ کے ہاتھ کے بیچ میں کلر کیا ہے فاصلہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے سیاہی بھی جو ہے وہ فاصلہ ہو جاتی ہے، نتیجے میں لکھے ہوئے پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد.